نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک کالر ہیں سرگودا سے رب نواز، انہوں نے سوال کیا حسن العیاری کے چینل پر کہ مولا کائنات شرع یزداں کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے کہ من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ تسلیم نہ کرے اس پہ خدا کی لعنت۔ تو آگے سے حسن العیاری نے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، یعنی اس کو رد نہیں کیا کہ یہ مولا کائنات کا فرمان نہیں ہے، بلکہ مانا کہ واقعی مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان ہے۔ تو اب اس پر تو مولا کائنات شرع یزداں کے اس فرمان پر حسن العیاری جیسا شاتم بھی رد نہیں کر سکا، باوجود کہ وہ ہر چیز کو رد کر دیتا ہے۔ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ مولا شرع یزداں کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ چہارم ہیں، اور میں انشاءاللہ بعد میں واضح کروں گا ایک اور بھی روایت سے جو سنی کتب کے اندر آئی کہ کس معنی میں مولا کائنات شرع یزداں نے اپنے آپ کو چوتھا خلیفہ کہا۔ بہرحال حسن العیاری نے آگے سے جواب دیا کہ اس سے مراد ہے کہ قرآن نے جن کو خلیفہ کہا ہے وہ چار ہیں۔ قرآن نے کس کو خلیفہ کہا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، چونکہ ان کو خلیفہ کہا ہے، اور چوتھے مولا علی ہیں۔ تو پہلے یہ سوال سن لیں اپنا رب نواز صاحب کا، پھر حسن العیاری کا جواب سنیں، پھر میں انشاءاللہ اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ خلافت کے بارے میں خود نفی کر رہے ہیں مولا علی، ان کی حدیث ہے وَمَن لَمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پر اللہ کی لعنت۔ کتاب آل ابن ابی طالب۔ ہاں تو چوتھا خلیفہ ہے نا، پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام، دوسرا خلیفہ جو ہے داؤد علیہ السلام، تیسرا خلیفہ جو ہے حضرت ہارون، چوتھا خلیفہ امیر المومنین علیہ السلام۔ یہ حسن العیاری نے کہا کہ چوتھا خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا، قرآن نے جس کو خلیفہ کہا۔ چلیں یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، حسن العیاری سمیت تمام ذریت، شہریار عابدی ہو، آصف علوی ہو، شہنشاہ نقوی ہو، یاسر رافضی ہو، فضل ہمدرد ہو، کوئی ایک شیعہ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ جملہ نکال دے ان علی خلیفۃ اللہ، کہ بے شک علی ابن ابی طالب جو ہے اللہ کے خلیفہ ہیں، نکالیے قرآن سے۔ اور اگر تم کہتے ہو نہیں قرآن میں نہیں ہے، اس قرآن میں نہیں ہے، ویسے تھا، تو تم تحریف قرآن کے قائل ہوئے، تم اس بات کے قائل ہو گئے کہ قرآن میں کمی بیشی ہے، کہ قرآن میں مولا کائنات شرع یزداں کا ذکر تھا، ان کی خلافت کا ذکر تھا، لیکن صحابہ نے نکال دیا، تو تم تحریف قرآن کے قائل ہوئے، قرآن کی محفوظیت کے منکر ہو گئے، قرآن کی حفاظت الہیہ جو اللہ نے اپنے ذمے لی تھی، فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس آیت کے تم منکر ٹھہرے۔ اور اگر کہو کہ قرآن مکمل ہے، قرآن مکمل ہے، تو قرآن پاک سے دکھائیے کہ کہاں ہے اِنَّ عَلِيًّا خلیفۃ اللہ۔ تو جب قرآن میں ہے ہی نہیں تو اپنی طرف سے کہنا کہ یہ قرآن کے اندر ہے، کیا یہ قرآن پر بہتان نہیں ہے؟ مرزا قادیانی کہتا تھا کہ قادیان کا ذکر قرآن میں ہے، 3 شہروں کا ہے، مکہ کا، مدینہ کا، قادیان کا، تو 2 چیزوں میں سے تو ایک تو لازم آئی، کیونکہ موجودہ قرآن میں قادیان کا ذکر نہیں ہے۔ تو جب قرآن کا ذکر نہیں ہے تو بقول ان کے چونکہ مرزا کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں تعریف ہو گئی، قرآن میں کمی بیشی ہو گئی، اور اگر قرآن کو مکمل مانا جائے تو یہ مطلب جھوٹ نکلا، یہ اس کا کہنا جھوٹ نکلا۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں جب ان علی خلیفۃ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں اور ان کی خلافت کا ذکر نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ قرآن میں صرف 4 خلافہ کا ذکر ہوا ہے اور ان میں چوتھے مولا علی شیر خدا ہیں، یہ قرآن پر بہتان لگانا، یہ جھوٹ ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو۔ پھر جن 3 کا ذکر ہوا وہ انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نبی، حضرت داؤد علیہ السلام نبی، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام نبی، کیا حضرت مولا کائنات شرع یزداں بھی نبی ہیں؟ اگر تم کہو کہ نبی ہیں تو ختم نبوت کا انکار ہو گیا، اور اگر تم کہو کہ نبی نہیں ہیں، ویسے خلیفہ ہیں، تو ویسے خلفاء کثیر تعداد میں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوئے ہیں، جس طرح یہ سورہ نمل ہے، آیت نمبر 62 ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے، بے قرار کی دعاؤں کو کون سننے والا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اسے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اے تمام اولاد بنی آدم، اے تمام اولاد آدم سن لو، اس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ اب تمام اہل عرب بھی خلیفہ اللہ کے، تمام اہل عجم بھی خلیفہ، اولین و آخرین کے تمام افراد، بنی نوع انسان، تمام کی تمام اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو اس معنی میں تو مولا کائنات شرع یزداں اپنے آپ کو چوتھا خلیفہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان پہلے گزر چکے ہیں، اور نبی جن نبیوں کو خلیفہ قرآن میں کہا، اس معنی میں نبیوں کی فہرست میں بھی مولا علی شامل ہو کے اپنے آپ کو چوتھا خلیفہ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ کل انبیاء اللہ کے خلیفہ ہیں، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلیفہ اعظم ہیں۔
سب سے بڑے خلیفہ اللہ کے. تو قرآن نے تو پوری نوع انسان کو جو ہے وہ خلیفہ کا. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تو واضح الفاظ میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر واضح ترین قرآن پاک کے اندر موجود ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، سورہ صاد آیت نمبر 26. اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا، واضح ترین موجود ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کا سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 کے اندر واضح ترین ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا تھا کوہ طور کی طرف جاتے ہوئے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اے ہارون تو میرے جانشین رہنا میری قوم کے اندر، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور مفسدوں کی اور فساد مچانے والوں کی پیروی نہ کرنا. یہ تین کا تو نام ہے، لیکن یہ کہنا کہ چوتھا ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات بنی نوع انسان کو جو ہے وہ اپنا خلیفہ کہہ رہا ہے. تو اس چوتھے خلیفہ سے مراد کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ نبیوں کی لسٹ میں مولا علی شامل نہیں ہے، اور تمام بنی نوع انسان کے اندر اس معنی میں اگر وہ خلیفہ ہیں تو پھر وہ چوتھے نہیں ہیں. اور قرآن میں جن جن کو خلیفہ نام کے ساتھ کہا گیا ان میں مولا علی شیر خدا کا نام نہیں ہے، نہ ان کی خلافت کا نام ہے. تو پھر یہ چوتھے خلیفہ کس معنی میں مولا علی شیر خدا اپنے آپ کو کہہ رہے تھے؟ تو یہ میرے پاس کتاب ہے فضائل ابی بکر الصدیق عبداللہ بن عثمان التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لکھنے والے ابو طالب محمد بن علی بن الفتح بن محمد بن علی الحربی المعروف الاشاری. ان کا انتقال ہوا ہے 451 ہجری کے اندر. اور اس کتاب جو میرے پاس نسخہ پڑا ہے اس کے مترجم اور شارح ہیں مناظر اسلام غلام حسین نقشبندی امینی، فاضل جامع امینیہ رضویہ شیخ کالونی فیصل آباد. یہ فرید بک سٹال والوں نے یہ کتاب چھاپی، اور یہ جس مترجم نے اس کا ترجمہ کیا انہوں نے مجھے پھر یہ کتاب تحفتاً بھیجی ہے. اس کتاب کی جو اشاری امام اشاری گزرے جن کا سن انتقال ہے 451 ہجری، انہوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا حضرت مولا علی شیر خدا کی روایت کو، اور صفحہ ہے 161. وہ لکھتے ہیں حدثنا علی حدثنا محمد بن مخلد حدثنا ابراہیم بن راشد حدثنا داؤد بن مہران حدثنا سلیمان العامری عن لیث عن مجاہد عن علی ابن ابی طالب قال. حضرت مولا کائنات شریعت کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا لم یقبض النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی اسر الیہ، کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان کی روح مبارک قبض نہیں ہوئی، یعنی عین اپنی زندگی کے اندر مجھے ایک راز کی بات کہی کہ ان الخلیفۃ من بعدہ ابو بکر، کہ بے شک ان کے بعد پہلا جو خلیفہ ہوگا وہ ابو بکر ہے. ومن بعد ابی بکر عمر، اور ابو بکر صدیق کے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ عمر ہے. ومن بعد عمر عثمان، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا خلیفہ عثمان ہوگا. ثم تلی الخلافہ، پھر میں خلافت کو سنبھالوں گا. یعنی پہلے ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر مولا علی. یہ ان معنوں میں مولا علی کہہ رہے تھے وَمَن لَمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ خدا کی لعنت ہے. اب اس حدیث کی سند کے بارے میں بھی سن لیں. یہی علامہ مناظر اسلام غلام حسین نقشبندی امینی صاحب اس کی سند کی تحقیق کرتے ہیں کہ پہلا راوی امام دارقطنی ہے، دوسرا راوی محمد بن مخلد بن حفص ابو عبداللہ الدوری ہے. امام دارقطنی نے اسے سکہ کہا، خطیب بغدادی نے اس کی سکاحت کو بیان کیا، حافظ ذہبی نے اس کی توثیق کی، الامام الحافظ الثقۃ القدوہ. تیسرا راوی جو ابراہیم بن راشد بن سلیمان، اس کو حافظ بغدادی نے سکہ قرار دیا، وکانہ ثقۃ. اور امام ابن ابی حاتم المتوفہ 327 ہجری نے اسے صدوق قرار دیا. تین راوی صادق ہو گئے، سکہ ہو گئے. چوتھے راوی داؤد بن مہران الدباب ابو سلیمان، ان کو سکہ قرار دیا حافظ اجلی نے. اور اسی طرح امام ابو حاتم رازی نے اسے صدوق قرار دیا، امام ابن حبان نے انہیں سکہ قرار دیا. چار راوی سکہ ہو گئے. پانچویں راوی سلیمان بن عبد الرحمن بن صوبان العامری، ابن حبان نے انہیں سکہ قرار دیا، امام ذہبی نے بھی توثیق بیان کی. اور چھٹے راوی ہیں لیث بن ابی سلیم. اب ان کا ترجمہ کہہ رہے کہ حدیث نمبر 13 کے تحت گزرا ہے. میں یہ حدیث نمبر 13 پر جو ان کا ذکر گزرا ہے وہ بھی ابھی بیان کرتا ہوں. ساتویں راوی ہیں مجاہد بن جبر القرشی، ان کی ثقاحت اتفاقی ہے. اب رہ گیا لیث بن ابی سلیم، حدیث نمبر 13 کے تحت جو آیا ہے. تو یہ میرے پاس ہے حدیث نمبر 13. اس کے اندر لیث بن ابی سلیم جو ہے اس کے بارے میں پانچویں راوی کے تحت لکھا ہے کہ امام بخاری نے اسے صدوق قرار دیا، امام ترمذی اس کی حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں، حافظ اجلی نے اسے حسن الحدیث کہا،
امام نور الدین ہیثمی نے اسے سکہ قرار دیا. تو پتہ چلا یہ اس روایت کے تمام راوی جو ہیں وہ سکہ ہیں. اور حضرت مولا علی شیر خدا کیا کہتے ہیں کہ مجھے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ اے علی میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا، پھر حضرت عمر ہوگا، پھر عثمان ہوگا، پھر چوتھا خلیفہ تو بنے گا. اس معنی میں مولا علی شیر خدا کہہ رہے تھے وَمَن لَمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ خدا کی لعنت ہو. تو یہ لعنت کس پہ پڑی؟ جو نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں چوتھا خلیفہ. اور کون نہیں مانتا؟ پوری ذریت رافضیت، پوری ذریت عبداللہ ابن سبا مولا علی شیر خدا کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتی، بلکہ اذانوں میں پڑھتی ہے اور کلموں میں پڑھتی ہے خلیفۃ بلا فصل. تو مولا علی کی ان سب پہ لعنت ہے. تو یہ لعنتی اور ملعون گروہ ہوا جس کی یہ ترجمانی حسن اللہ یاری وغیرہ یہ سارے لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں لعنت سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی میری قوم کو ان لعنتیوں کے شر سے محفوظ فرمائے.